سیاست اور اسلام، یا سیاست اور مذہب، مذہب کوئی بھی ہو، یہودیوں کا ہو، عیسائیوں کا ہو، مذہب دنیا میں جتنے بھی ہیں، بدھ مت ہے، ہندوز ہے، جو بھی ہے، سکھ ہے، سیاست اور مذاہب عالم یہ دو جوائنٹ سبجیکٹ تھے، اور ہم نے کن کو دیے؟ اچھا، سیاست کن کا کام تھا اور مذہب، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ چنگیزی کیا ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ گردنیں کاٹنا، انسانیت کا کلا کما کرنا، اپنی طاقت کو منوانے کے لیے، جو آپ کے ملک میں ہو رہا ہے، اپنی طاقت کو منوانے کے لیے ہم نے پچھلے وزیر اعظم پر فائرنگ بھی کر دی، گولیاں بھی مار دی، جیل میں بھی ڈالنے کی ہمارے اندر خواہش ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہم خواہشیں لے کر جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن خواہشیں پوری نہیں، ہر خواہش پہ دم نکلے۔ اور لومڑی نے کہا نا انگور کھٹے ہیں، چرچا کیا ہو رہا ہے جی؟ توہین قرآن ہوئی، پاکستانی کیا کرتے ہیں؟ اس پہ قانون بناؤ، ایسے ہی کرتے ہیں نا سارے لوفر، میں لوفر ہی کہتا ہوں۔ پاکستان کے ایوان میں انسان کے بچہ بن کر کام کرنے والا ایک بھی نہیں ہے، مولویوں سمیت۔ مولوی بھی گئے ہوئے نا ایوان میں، بھائی ایک دو ہوں گے شاذ و نادر، القلیل و کل معدوم، اصول فقہ کا کہ جو چیز تھوڑی ہوتی ہے وہ کل عدم ہوتی ہے، اس کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی، یہ فقہ کا اصول ہے، شریعت کا نہیں۔ شریعت کا اصول کیا ہے؟ وَكَانَ ابراہیم أُمَّةً، ابراہیم اکیلا ہی ایک امت کا نام تھا، اور نوح علیہ السلام 950 سال دعوت کے بعد بھی کچھ نہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کتنی محنت کی، لیکن فرعون کے ڈر سے لوگ اس کے ساتھ ملے رہے۔ جیسے آج ہم طاقتوروں کے ڈر سے بات نہیں کر سکتے، اٹھا لیں گے، گم کر دیں گے، لاپتہ کر دیں گے، مسنگ پرسن، پوری پاکستانی قوم اس چیز سے ڈرتی ہے۔ فرعون بھی یہی کرتا تھا، مسنگ پرسن، جو موسیٰ کے پاس گیا بس وہ مسنگ پرسن، سمندر برد۔ یہ فرعونیت کا اصول ہے نا، طاقت روائی کا اصول ہے۔ انگور کھٹے ہیں یاد رکھنا، یہ آخر میں جا کر آپ کو پتہ چلے گا کھٹے کہاں پہ ہو گئے ہیں۔ سیاست اور مذہب، اسلام کو اس میں سے نکال دیں۔ یہ میں آج آپ کو بڑا قیمتی ایک سچویشن دے رہا ہوں انسانی معاشرے میں رہنے کی۔ آپ کو مولوی اس کے مخالف ملیں گے تو ان کا تو کام ہی یہ ہے، میں اہل حدیث ہوں نا تو سارے ادھر ادھر کے مولوی میری مخالفت کر رہے ہوں گے، لیکن میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کبھی اس ممبر سے آپ نہیں دیکھو گے کہ میں کسی کی مخالفت کروں گا۔ بھاڑ میں جاؤ یار، ہمیں کیا ہے، تم جو مرضی کرو، ہم نے سیدھا راستہ بتانا ہے۔ کیونکہ نبی کا راستہ کیا تھا؟ نبی علیہ السلام یہ نہیں کہتے تھے تینوں چھوڑا گا نہیں اگر تو ادھر نہیں آیا، وہ کہتے تھے سیدھا یہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ اسلام کا، دین کا، اللہ کا، قرآن کا اور نبی کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ پڑھا ہے قرآن کا بھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ ہے، مستقیم راستہ ہے، باقی تم جو مرضی کرو۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ تم قبروں کے مردوں کو کھانا بھی شروع کر دو تو ہمیں پرواہ نہیں ہے، تک برکت ہو، تبرک لیتے ہیں نا مردوں سے، تم تبرک کے نام پہ ان کی لاش کے ٹکڑے بھی کر دو تو جاؤ جہنم میں، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان ھذا صراطی مستقیما، کیونکہ یہ قرآن نے کہا ہے، نبی نے کر کے دکھایا ہے۔ لوگوں نے پتھر مارے، نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور لا الہ الا اللہ کہہ دو تو کامیاب ہو، نہیں تو بربادی۔ اور بربادی آج تک کوئی انسان بھی ان کو اچھے نام سے یاد نہیں کرتا جنہوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی، توہین کی، یا ان کو تکلیف دی، یا آج دے رہا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ، بھئی ہمارا راستہ مستقیم ہے، یا تو اس میں کوئی غلطی نہیں۔ سیاست اور مذہب دو لوگوں کا کام تھا، لیکن وہ دونوں نہیں کر رہے، پتہ ہے آپ کو کون کر رہے ہیں؟ لوفر، لفنگے، شرابی۔ اچھا آپ یہ دیکھو، آپ کی اسمبلی میں جتنے سیاستدان ہیں
بڑے آپ ادب سے نام لیتے ہو، ہمارا ایم پی اے فلانا ہے. ان کی آپ ریسرچ کرو، ان میں قانون دان کتنے ہیں. اور یہ قانون ساز اسمبلی کہتے ہیں اس کو، لیجسلیشن والی، قانون بناتے ہیں نا اسمبلی میں، اور کوئی ایک بھی ان میں قانون دان نہیں ہوتا. جو قانون کا علم رکھتا ہو، وہ سیکولرزم کا قانون ہو یا لبرلزم کا قانون ہو یا اسلام کا قانون ہو، سیاست اسی کو حق ہے. جس کو قانون یا جس نے LLB نہیں کی پاکستان کے قاعدے کے مطابق، اس کو سیاست کا حق ہی نہیں ہے. اور ہمارے سارے سیاستدان نہیں، لوفر خان ہیں، جو جتنا گنڈا ہے مستنڈا ہے وہ سیاستدان ہے. شہباز شریف کے پاس کیا علم ہے؟ 2 لوگوں کے پاس پاکستان میں علم صحیح تھا، ایک بے نظیر بھٹو کے پاس اور ایک عمران خان کے پاس. وہ پڑھ کے تو آئے تھے، کچھ بول تو سکتے. پرویز مشرف بھی صحیح تھا علم میں، باقی تو سارے لوفر کنگ ہیں. ہمیں مجہول بنایا ہوا ہے. 2 لوگوں کو سیاست کا حق ہے، جو دین کا علم رکھتا ہو، جو دنیا کا علم رکھتا ہو، بس. اور ہم ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ جن کے پاس یہ دونوں علم نہیں ہوتے. ایسے ہی ہے، نہ ہم عالم کو ووٹ دیتے ہیں، نہ قانون دان کو ووٹ دیتے ہیں. ہم سب سے بڑے بدمعاش کو ووٹ دیتے ہیں تقدیر بدلنے والے کے لیے. ہماری تقدیر بدل دے گا، پھر ایسے ہی بدلے گا. انگور کھٹے ہیں. اب آپ دیکھیں، قرآن کہتا ہے کل عین اجتمعت الانس والجن، انسان اور جنات اکٹھے ہو جاؤ. جب اکٹھے ہو جاتے پھر سارے جن لگ جاتے ہیں، پھر لبو جی جن کٹے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کل عین اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اللہ کہتا ہے او لوگو، میں نے ایسی کتاب بھیجی ہے کہ انسان اور جنات بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے. دونوں مخلوقات، یہ کتاب ہی ایسی کیوں عرشوں سے آئی ہے. اور انگور کھٹے ہیں اور لومڑی پڑی رہی نا پیچھے، جب وہ نہیں چڑھ سکی نا بیل پہ اور وہ اس کا شکار نیچے نہیں آیا، پتہ نہیں مرغی تھی جب کیا گلیری تھی، تو پھر کیا کہتی ہے یہ انگور ہی کھٹے ہیں. سارا دن منہ اٹھا کھڑی رہی، شام کو کہتی ہے انگور کھٹے ہیں. اور یہی ابھی ہو رہا ہے. کیا اللہ نے کہا نا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. غور کرتے جائیں، جملے چھوٹے چھوٹے اور معنی بڑے ہوں گے انشاءاللہ، جامع. اللہ نے کہا یہ قرآن میں نے نازل کیا، حفاظت بھی میں کروں گا. تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، تم ذرا اس میں کوئی آیت تو تبدیل کرو. جب نہیں کر سکے، جب کوئی صورت تبدیل نہیں کر سکے، جب اس میں کمی بیشی نہیں کر سکے، تو کیا کہتے ہیں؟ اس کو پھاڑ دو، اس کو جلا دو. یہ آخری حربہ ہوتا ہے. دشمن جب دلائل کی جنگ ہارتا ہے تو اسلحے کی جنگ کرتا ہے. ایسے ہی ہے جیسے تمہارے پاکستان اور انڈیا کے، گدڑ ببکیاں ادھر سے لگاتے، گدڑ ببکیاں ادھر سے لگاتے، لڑتے ہے ہی نہیں. وہ لڑو مرو، کسی طرف تو لگو. خام کا اسلحہ بنائے جا رہے ہیں، بڑھائے جا رہے ہیں اور کرتے کچھ بھی نہیں. بھائی انسان دولت جمع کرتا ہے کس لیے؟ ایک بنگلہ بنائے، ایک بڑی لینڈ کروزر لے گا، ایک اور بنگلہ بنائے گا، ایک اور پلاٹ لے گا، ایک اور بلڈنگ بنائے گا، بلڈر بن جائے گا. ایسے ہی ہے. اور ہم اسلحہ بنائے جا رہے ہیں، لڑتے ہیں کوئی نہیں. یہ کس لیے جمع کر رہے ہو؟ کسی دن خدا نہ خواستہ یہیں پہ پھٹ گیا، ساری اپنی قوم مر جائے گی. سائنس نے یہی دیا ہے. آپ کے سائنسدانوں نے کیا دیا ہے؟ بارود. سائنس نے کچھ نہیں دیا. اگر کسی چیز نے کچھ دیا ہے تو وہ ریاضیات ہے، فلکیات ہے، معاشیات ہے. سائنس نے صرف بارود دیا ہے. یہ بھی جملہ یاد رکھنا، ابھی سائنسدان پیچھے فتوے لگائیں گے. اللہ نے کہا قرآن اتارا ہے، حفاظت میں کروں گا. تو پھر ریلیاں کس بات کی نکالتے ہو؟ ریلیاں نکل رہی ہیں نا آج. میں ہنس رہا تھا کل، جن لوگوں نے، میں آپ کو ایک سیاسی بات بھی کر دوں، سیاست کن کا حق ہے؟ جب دنیا کا علم رکھنے والوں کا یا دین کا علم رکھنے والوں کا، اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے. یا عالم سیاست کرے، عالم دین،
یا عالم دنیا۔ عالم دنیا کون ہے؟ قانون دان، جن کو وکلاء کہتے ہیں آپ، ایڈوکیٹ۔ صرف قانون دان کا حق ہے تاکہ قانون بنائے، اس نے قانون پڑھا ہے، دنیا کا قانون پڑھا ہے، کیا کہتے ہیں ان کو، بیرسٹر بنتے ہیں، وکیل بنتے ہیں، ایڈوکیٹ، بڑے بڑے نام ہیں، لیکن ہم کن کو بناتے ہیں؟ جن کو مستنڈا زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح عالم دین اگر سیاست کرے گا تو اس کو اللہ اور مخلوق کے درمیان علم ہوگا کہ کیا اتار چڑھاؤ ہے، کیا غلط اور صحیح ہے، اور جس کو غلط اور صحیح کی تمیز نہیں، جس کو قانون کا علم نہیں، ہم ان کو سیاست کراتے ہیں۔